السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل سہیل سنبلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کیا گیا ہے تراویح کی نماز بھی ہم نے یہاں 20 رکعت 40 سجدوں سے ادا کی ہے، اور یقیناً ابھی دعا بھی ہوگی۔ اتنی زیادہ برکتیں جب جمع ہیں تو جس ذات کے واسطے سے ہمیں یہ برکتیں ملی ہیں، جس شخصیت کے واسطے سے ہم ان تمام برکتوں سے بہرہ بر ہوئے ہیں، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں میں اسی شخصیت سے متعلق جو چند باتیں ذکر کی گئی ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت صحیح طریقے سے کہنے کی، ہم سب کو مناسب طریقے سے سننے کی، اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیرت نبوی کے تعلق سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کفار مکہ نے ہر ممکن طریقے سے اللہ کے رسول کو ستایا ہے، آپ کے صحابہ کو اذیتیں دی، تکالیف کے پہاڑ توڑے ہیں، ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کی تمام حدود پار کر دی گئی ہیں۔ صرف جسمانی تکلیفیں نہیں دی گئیں بلکہ زبانی اعتبار سے بھی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، طعنے دیے گئے ہیں، شاعر، مجنون، ساحر، کاہن، اس طرح کے خطابات سے نوازا گیا۔ آپ کی 2 بچیوں کو طلاق واقع ہوئی، جن کے صرف نکاح ہوئے تھے، ابھی رخصت ہی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تو غرض یہ کہ ہر ممکن طریقہ اپنایا ہے، اسی میں سے ایک طریقہ انا اعطیناک الکوثر کے نزول کا سبب بنا ہے کہ جس وقت آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ ان کا سر آپ کی گود کے اندر رکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور آپ فرما رہے ہیں انا بفراقک لمحزونین، اے بیٹے ابراہیم تیرے ہم سے جدا ہونے پر ہم بہت غمزدہ ہیں، بہت افسوس میں ہیں، بہت ہی زیادہ دل دکھ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے 2 صاحبزادے انتقال پا چکے، یہ تیسرے صاحبزادے ہیں جو دم توڑ رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے رسول کی گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ ادھر کافر طعنے دے رہے ہیں کہ محمد کا تو نام ختم ہو جائے گا، نسب ختم ہو جائے گا، نسل ختم ہو جائے گی، زمانے میں ان کا کوئی نام نہیں رہے گا، کوئی شناخت نہیں ہوگی، کوئی پہچان نہیں ہوگی، کوئی ذکر نہیں ہوگا، ہر تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فوراً جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں سورہ کوثر لے کر، اور فرما دیا جاتا ہے ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب جو دشمن آپ کی ہنسی اڑا رہے ہیں اور جو دعوے کر رہے ہیں کہ آپ کا نام ختم کر دیا جائے گا، آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، یہ آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہ گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور رہی آپ کی بات تو ہم آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیں گے۔ کتنا بلند؟ اتنا بلند، اتنا بلند کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، دنیا کا نظام چلتا رہے گا، سورج اپنی جگہ سے نکلتا رہے گا، چاند کی روشنی باقی رہے گی، یہ ستارے اپنی جگہ ایسے ہی لگے رہیں گے، ہوائیں چلتی رہیں گی، بارشیں ہوتی رہیں گی، غلہ اگتا رہے گا، تو اس وقت تک پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پکارا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں ساتھ میں یہ بھی پکارا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جہاں اذان کے ساتھ تکبیر میں ہمارا نام آئے گا، اے محبوب ساتھ میں آپ کا نام بھی آئے۔ اگر نماز میں ہماری بڑائی اور کبریائی بیان کی جائے گی تو درود شریف آپ پر بھی بھیجا جائے۔ اگر قبر کے اندر سوال میری شخصیت سے متعلق کیا جائے گا تو اے محبوب آپ کی نسبت بھی ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، میدان محشر کے اندر بھی جب تک آپ کی شفاعت کبریٰ حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک نجات کے دروازے نہیں کھلیں۔ کتنا ذکر کو آپ کے اللہ نے بلند کیا ہے، کتنا آپ کے مقام کو بلند کیا ہے، کیا رفعتیں عطا فرمائی ہیں، کیا بلندیاں عطا فرمائی ہیں، کتنا اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے۔ اور یہ دشمنوں کے کہنے کو جو وہ کہتے تھے آپ کی نسل ختم، نام ختم، دشمنوں کو یہ بے نام و نشان کر دیا۔ عائص ابن وائل جس نے یہ کہا تھا آج اس کی نسل کا دور سے دور تک پتہ نہیں۔ اور قربان جائیے کہ یہ بات صرف اللہ رب العزت نے آپ کے ہی اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔
ورنہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور بقیہ جتنے انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء کے تعلق سے زیادہ آپ کو ان کے والدین کے نام پتہ ہو سکتے ہیں، اولاد کے نام پتہ ہو سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے نام پتہ ہو سکتے ہیں، ان کی سیرت کے چند واقعات آپ نے سنے ہوں گے، یا یہ ہے کہ ان کی جوانی، ان کے بچپن کے کچھ قصص آپ کے سامنے آ گئے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ ہے کہ اہل سیر نے، اہل تاریخ نے آپ کی پوری زندگی امت کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ دیکھو، ہر موقع پر جہاں بھی یہ کہا جائے گا کہ کیا محمد کی سیرت یہاں ہمیں کچھ بتاتی ہے، تو تاریخ بتائے گی کہ ہاں یہاں بھی آپ کا ذکر بلند کیا جائے، کہ آپ کا وہ نام منتخب کیا گیا جو اس سے پہلے زمانے میں کسی کا نام نہیں رکھا گیا، احمد اور محمد۔ احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، محمد مخلوق میں وہ شخصیت جن کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، اور آپ کے والد کے جو بھائی 11، کل ملا کر 12 بھائی، حارث، عبداللہ، زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ، حمزہ، مقوم، حجل، عباس، زرار، قسم، ابو لہب، یہ 12 ہیں جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ آپ کی پھوپھیوں کے نام بھی اہل سیر نے نقل کیے ہیں، ام حکیم، عاتکہ، برہ، صفیہ، امیمہ، یہ آپ کی پھوپھیوں کے نام ہیں جو اہل اربع، 6 نام ہیں جو آپ کی پھوپھیوں کے ملتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی اولاد کو بھی بتایا کہ 4 بیٹیاں اللہ نے آپ کو عنایت فرمائی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 3 صاحبزادے آپ کو عطا کیے گئے، ایک کا نام ابراہیم جن کا بھی ذکر آیا ہے، ایک جن کا نام طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا، اور تیسرے جن کا نام قاسم نقل کیا گیا۔ 3 صاحبزادے، 4 بیٹیاں آپ کو عطا فرمائی گئی، 12 آپ کے چچا ہیں، 6 آپ کی پھوپھی ہیں۔ آپ کے غلاموں کے نام بھی ملتے ہیں، 18 آپ کے غلام مردوں میں تھے، زید بن حارثہ ہیں، ابو رافع اسلم ہیں، صوبان ہیں، ابو کبشہ سلیم ہیں، شقران ہیں، رباح ہیں، یسار ہیں، مدعم ہیں، کرکرہ ہیں، انجشہ ہیں، سفینہ ہیں، انسہ ہیں، افلح ہیں، زکوان ہیں، ابو موہیبہ ہیں، معبور قصی ہیں، سندر ہیں، حنین ہیں۔ یہ 18 آپ کے اہم ترین خدام ہیں جن کا نام اہل سیر نے نقل کیا۔ عورتوں میں بھی نام ملتے ہیں، سلمہ ام رافع، میمونہ بنت سعد، خضیرہ، رزینہ، رمیسہ، ام ضمیرہ، ماریہ قبطیہ، ریحانہ، برکہ، بریرہ، یہ 10 عورتوں میں خدمت گزار آپ کی ہیں جن کا نام نقل کیا گیا۔ اور خدام ان حضرات میں جو آزاد تھے وہ بھی اہل تاریخ نے ہمیں بتائے ہیں، انس ابن مالک، عبداللہ ابن مسعود، عقبہ ابن عامر جوہنی، اصلع بن شریک، حضرت بلال، مولا سعد ابی بکر، ابو ذر غفاری، ایمن ابن عبید، ام ایمن، معیقیب، یہ بھی 10 حضرات ہیں جو آپ کے اہم ترین خدام میں سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ گزرے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، بہت بلند نام والے بھی آئے ہیں، لیکن اتنا مفصل انداز میں کسی کی سیرت اور کسی کی تاریخ، کسی کی سوانح ملتی ہو، تاریخ ہمارے سامنے پیش نہیں کرتی۔ حتیٰ کہ وہ قاصد جنہیں آپ نے خط دے کر بادشاہوں کی طرف روانہ کیا ہے، ان کے نام بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، عمرو ابن زمیہ، دحیہ کلبی، عبداللہ ابن حذافہ، حاتب ابن ابی بلتع، شجاع ابن وہب، سلید ابن عمرو ابن امیہ زمری، عمرو ابن عاص، عقبہ ابن عامر جوہنی، فربہ جزامی، یہ تمام نام ہیں جن ان لوگوں کے ذکر کیے گئے ہیں جو خود خط لے کر آپ کے گئے ہیں اسلام کی دعوت لے کر بادشاہوں کے پاس۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں کہ انسانوں کی شخصیت سے جو نام ہیں تاریخ نے وہ بتائے، بلکہ قربان جائیے اللہ نے آپ کو ایسے پیغمبر اور ایسے رسول عنایت فرمائے ہیں کہ جو جانور ہیں، جو ان کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت نے یوں تو بہت سے گھوڑے آپ کو عطا فرمائے تھے، لیکن زیادہ نام جو رکھے ہوئے گھوڑوں کے تھے جو آپ سے بہت انسیت رکھنے والے تھے، سکب، لحیب، شجاع، ضرب، لذاذ، مرتجز، البرق، یہ 8 گھوڑے تھے جو آپ کے نام ملتے۔
5 خچر تھے جن کے 3 باضابطہ نام تھے، دلدل، فضہ، اور گدھے 3 تھے جن میں سے ایک نام بہت مشہور تھا العفیرہ کے نام سے، 3 اونٹنیاں، القصبہ، العذبہ، الجدع۔ اور جب ہتھیاروں پر بات آتی ہے تو تاریخ یہاں بھی خاموش نہیں رہتی، تاریخ یہاں بھی گویا ہوتی ہے، اور یہاں بھی تاریخ بتانے لگتی ہے کہ دیکھو آپ کی تلواریں اٹھا کر دیں، معصور، العزب، ذوالفقار، قلعی، البتار، الخنف، الرسوب، المخدم، القضیب، یہ 9 تلواریں ہیں جو خصوصی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ ذات الفضول، الوشاح، ذات الحواشی، السعدیہ، الفضہ، البتر، الخرنق، یہ زرہیں تھی 7 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں استعمال کیا کرتے، الزورہ، الروحہ، الصفرہ، البیضہ، الکتوم، الشداد، 6 کمانیں تھی جن کا آپ میدان جنگ میں استعمال کیا کرتے تھے۔ الکافور نام کا ایک تیر دان تھا ترکش، جس کے اندر ان کو رکھا جایا کرتا تھا۔ یہ سب احادیث کے اندر اور یہ سب اہل تاریخ نے نقل فرمایا ہے اتنی وضاحت کے ساتھ۔ دنیا کے اندر حضرت آدم کی شخصیت ہو، یا ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا دنیا کے اندر اور جو مذاہب ہیں ان کے بانیان ہوں، رام کے ماننے والے ہوں، گوتم بدھ کے ماننے والے ہوں، یا پھر مہاویر سوامی کے ماننے والے ہوں، جینی، یا اسی طریقے سے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اور دیگر جتنے بھی مکاتب فکر دنیا کے اندر مذاہب کے ماننے والے ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے رہنما کی ایسی سیرت، ایسی شخصیت پیش نہیں کر سکتا کہ جو اتنی وضاحت کے ساتھ ان کی سیرت ملتی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر مکمل طریقے سے کامیابی ہم نے تمہارے لیے رکھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے ذکر کو دنیا جہان میں ہم نے بلند کر دیا ہے، یہاں بھی بلند رہے گا، آخرت میں بھی بلند رہے گا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کی کثرت کے اوپر میں میدان محشر میں بھی فخر کروں۔ جس نبی کو نوازش یعنی کہ اللہ کی جانب سے یہ نوعیت ہے اور اتنا اللہ سے قرب حاصل ہے، اب اس نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں۔ یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں نبی کی سیرت کے تعلق سے، وہ اس لیے رکھی گئی ہیں کہ اس پہلو کی طرف آپ کو لے کر آیا جائے کہ جس نبی کی سیرت اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، ان کا مقام بھی یقیناً بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، لیکن امت سے محبت کا کیا عالم ہے کہ جب کفار نے طعنے دیے ہیں اور کفار نے ستایا ہے تو اللہ کے رسول کو سورہ ضحیٰ عطا فرمائی، جس میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ آپ کیا جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے رب میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میرے ایک ایک امتی کے حق میں فیصلہ نہ صادر ہو جائے کہ وہ جنت کے اندر داخل۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اس عطا سے، اس نوازش سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک مجھے یہ یقین نہ دلا دیا جائے کہ میری امت میں سے ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت کے اندر داخل ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، اگر آپ کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے، یہی دعا ہے تو اسے قبول کر لیا گیا ہے۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اس حال میں میری بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو اسے کبھی نہ کبھی جنت کا داخلہ ضرور بھی ضرور عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد اب آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رضیت یا رب، اے میرے اللہ میں اب اس کا رضامند ہوں کہ میرا ہر امتی جنت کے اندر داخل ہو۔ یہ تو آخرت کا معاملہ، اب دنیا کا معاملہ بھی ذرا آپ کا دیکھیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ چاہتا کہ مکہ کے اندر جتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں یہ میرے پیچھے پیچھے پھرا کرتے، خدا کی قسم یہ سب سونے کے ہو جاتے اور میرے آگے پیچھے پھرا کرتے۔ میں اگر حکم کرتا زمین کو کہ خزانے باہر نکال دے تو تمام خزانے زمین باہر نکال دیتی، یہ بھی میرے آگے پیچھے پڑے ہوئے نظر آتے۔ دنیا کی سلطنت میرے قدموں میں ہوتی اور ہر طرح کی حکومت اور بادشاہت جیسی دنیا والوں کی ہوتی ہے مجھے بھی حاصل ہو جاتی،
وہ تعیش، وہ آرام، وہ سکون کی زندگی مجھے بھی مل جاتی، لیکن اگر میں وہ آرام حاصل کر لیتا، وہ مال و دولت کو قبول کر لیتا اور وہ سونے، وہ جواہرات، وہ ہیرے اپنے لیے پسند کر لیتا، تو میری امت کے غریبوں کا کیا ہے؟ میری امت کے غریب یہ کسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتے، انہیں کسے دیکھ کر سکون ملتا، انہیں کسے دیکھ کر چین اور آرام آتا کہ ہمارے سامنے کس کی زندگی ہے ایسی جس کے ذریعے سے ہمیں اطمینان مل سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کے غریبوں کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے میں نے پسند کیا ہے غربت کو۔ اور کیسی غربت کے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو چہرے کو دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ دونوں کس مقصد سے نکلے۔ آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اے عمر تمہیں بھی گھر سے اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے مجھے گھر سے نکالا ہے؟ ہاں اسی چیز نے نکالا ہے، بھوک کی شدت ہے کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے ایک کھجور بھی موجود ہے، فاقے پہ فاقے ہیں، اب کہاں چلا جائے؟ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو صرف ایک ہی ذات ہے جو سہارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہو جائے۔ ابھی گھر پہنچے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول راستے میں ہی مل جاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، یہ دونوں حضرات چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی اپنی نظروں کو جھکا لیا کرتے ہیں کہ اے عمر جس مقصد سے ہم نکلے تھے اللہ کے رسول بھی اسی مقصد سے باہر نکلے۔ یہ چہرہ بتا رہا کہ کتنے دن کے فاقے ہیں، یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ نامعلوم کتنے دن کتنے ایام ہو چکے ہیں کہ ایک لقمہ بھی پیٹ میں نہیں پہنچا۔ آپ دونوں سے فرماتے ہیں کہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، چلو لے کر چلتے ہیں۔ راستے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ملتا ہے، آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ آپ کی دعوت کرتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں اور فوراً بٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھیے، بس ابھی کھانا تیار کر کے لا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہی کچھ کھجوریں توڑ کر لے آتے ہیں تاکہ جب تک کھانا تیار ہو اللہ کے رسول وہ کھجوریں نوش فرمائیں۔ آپ کھجوریں نوش فرماتے ہیں، کھانا تیار ہو کر جیسے ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، فوراً آپ ایک روٹی اٹھاتے ہیں، اس پر چند بوٹیاں رکھتے ہیں اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یہ روٹی اور یہ بوٹی ہے، اس سے لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ اور میرے نواسے حسن حسین کو بھی کئی دن ہو گئے ہیں فاقے سے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، یہ روٹی جا کر ان کی خدمت میں پیش کر۔ آپ کی نبی نے ایسی زندگی گزار کر دکھائی ہے کہ امت سے محبت، امت پر شفقت اور امت پر مہربانی کا یہ عالم ہے کہ اخروی اعتبار سے بھی آپ نے کامیابی کو مانگا ہے، معراج میں بھی نہیں بھولے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے تاکہ امت کسی بھی مرحلے میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے نبی نے تو اتنی سکون اور عیش کے ساتھ زندگی گزار لی، ہم تکلیفیں برداشت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں، سب سے زیادہ اذیتیں مجھے دی گئی ہیں۔ اگر کبھی تمہارے اوپر حالات آ جائیں، ذرا طائف کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لو، غزوہ احزاب اٹھا کر دیکھ لو، شیعہ ابی طالب کی وہ 3 سال کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، اس سے بھی پیچھے جانا چاہو تو مکہ کے اندر میرے صحابہ پر جو ظلم و ستم ہوا ہے اسے اٹھا کر دیکھ لو۔ آج تمہارے اوپر حالات آتے ہیں، تم بے چین ہو جاتے ہو، تم بے قرار ہو جاتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو جنت اتنی سستی ہے؟ حالانکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم یہ سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تم سے پہلے ایسا آزمایا گیا ہے امتوں کو، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، ایسا آزمایا گیا ہے، ایسی آزمائش آئی ہے ان امتوں پر کہ وہ لڑکھڑا گئے ہیں، ان پر زلزلہ طاری ہو گیا ہے، چھڑک دیے گئے ہیں، بدن کی کیفیت ان کی چینج ہو گئی، حتیٰ کہ نبی بھی آزمائش پر یہ پکار اٹھے، کہہ اٹھے، اور یقول الرسول متی نصر اللہ، کہ اے اللہ تیری مدد کب آ جائے۔ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، آزمائشیں آیا کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غموں کے اندر، ہم فکروں کے اندر اور اپنی زندگی کو بے چینی اور اضطراب کے اندر گزارنا شروع کریں۔ بس اس کا حل یہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آزمائش کے وقت بہت تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت کی طرف لپکنے والے ہو جائیں،
اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، معافی مانگنے والے، عاجزی کا اظہار کرنے والے، تذلل اختیار کرنے والے، سجدوں میں اپنے سر کو ڈال دینے والے۔ وسجد آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ جتنے سجدے کرو گے اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور تمہارے اوپر سے یہ تمام حالات چھٹتے چلے گئے۔ اور یہ کافر جو تمہیں دندناتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کافروں کو تو فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی تو ہم جڑ کاٹ دیا کرتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں نہیں آ رہے حالات، انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جب یہ ظالم، یہ جابر، یہ کافر، یہ بدبخت اٹھیں گے اور اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، جھکانا بھی چاہیں گے نہیں جھکی ہوں گی، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ندامت اور شرمندگی کے آثار ان کے اوپر نمایاں ہوں گے۔ اس موقع پر بے انتہا پریشان نظر آ رہے ہوں گے اور مسلمانوں کے اوپر سکون اور اطمینان اتر رہا۔ لہذا فکر مند ہونے کی یا حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر، وہ آئیڈیل، وہ نمونہ اور اس ذات کی سیرت عطا فرمائی ہے کہ جن سے زیادہ جامع صورت کسی کی نہیں، جن سے جامع سیرت کسی کی، جن کی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر گوشے کو تاریخ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک، اور رشتہ داروں کے نام اور آپ کے خاندان وادے کے نام، آپ کے جانوروں کے نام، آپ کے پیالوں کے نام، آپ کی زندگی سے متعلق ہر چیز کا نام ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ اعلیٰ اور عرفت نبی تمہیں عطا فرمائے گئے ہیں، بس تھوڑی سی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے اپنا تعلق قائم کر لو، ان سے انسیت قائم کر لو، اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ اللہ کے رسول تمہارے حق میں استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اسی پر اب بات ختم کر دی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کو حکم دیا کہ تم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کرو اور ان سے درخواست کیا کرو کہ اے نبی ہمارے حق میں استغفار کر دیجیے، ہمیں کہ اللہ معاف فرما دے۔ اگر نبی نے تمہارے حق میں استغفار کر دی اور تم ایمان والے ہوئے، اللہ رب العزت تمہیں معافی عطا فرما دے۔ امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی قبر کی قریب بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول کی قبر کے قریب وہ بھی بیٹھے، اور جیسے آج قبریں محصور کر دی گئی ہیں حالات کی وجہ سے، اس زمانے کے اندر اس طریقے سے قبریں محصور نہیں۔ فرمایا وہ آیا اور قبر سے لپٹ کر اور آپ کی قبر کی مٹی اپنے اوپر ڈال رہا تو زار و قطار رو رہا تھا کہ اے نبی میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے فریاد کر دیجئے کہ اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں نے پوری زندگی بہت گناہوں میں، غفلتوں میں گزاری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آپ سے شفاعت کرانے کے لیے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت میری مغفرت فرما دے۔ امام عتبی کہتے ہیں کہ وہ روتا رہا زار و قطار، بہت دیر کے بعد پھر اٹھ کر چل دیا۔ اتنے میں میری آنکھ لگتی ہے، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں قوم میں اور فرماتے ہیں کہ اے عتبی جاؤ، جس شخص نے ہماری اس قبر کے پاس آ کر ہم سے درخواست کی ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کے حق میں استغفار کو طلب کر لیا جائے، اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ صاحب مدارک نے تو یہاں تک نقل کیا ہے، امام شعبی نے بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک شخص اور پہنچا اللہ کے رسول کی قبر کے پاس کہ میں ہٹنے کا نہیں جب تک مجھے یہ خوشخبری نہ مل جائے، میرے دل کو یہ اطمینان نہ ہو جائے اے اللہ کے رسول کہ میرے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ قبر پر پڑ گیا، ہٹنے کو تیار نہیں، زار و قطار رونا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، سسکیاں ٹوٹ نہیں رہی ہیں۔ اتنے میں نقل کرتے ہیں صاحب مدارک فنودی من قبر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے امتی، اللہ رب العزت نے تیرے حق میں مغفرت کا فیصلہ صادر کیا۔ توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا تعلق، تھوڑی سی انسیت، تھوڑی سی نسبت جب قائم کر لی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے،
آپ دیکھیے کہ کیسے آپ کے لیے مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں اور آپ کے مراتب کتنے بلند ہوتے ہیں، آپ کے اوپر سے یہ حالات کتنی جلدی چھٹ جاتے ہیں۔ آج حالات کا رونا میں بھی رو رہا ہوں، آپ بھی رو رہے ہیں، ہر گھر یہی بات ہے، ہر محلے یہی بات ہے، ہر علاقے کے اندر یہی بات ہے، ہر ہوٹل میں یہی چرچے ہیں، ہر نوجوان کی زبان پر یہی گفتگو ہے، گھروں کی زینت یہی گفتگو بن چکی ہے کہ ان حالات سے ہم کیسے نکلیں گے، کیسے نکلیں گے۔ حالات سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اللہ کے رسول کے قدموں میں گر جائیے، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، سچے طریقے سے توبہ کیجیے۔ جب آپ نماز سے جڑ جائیں گے، زکوٰۃ سے جڑ جائیں گے، اللہ کے رسول سے نسبت قائم ہو جائے گی۔ ایک بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں اس حال میں کہ آپ کی آنکھیں دکھی ہوئی ہیں۔ استاد کے پاس پہنچتا ہے شاگرد کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا میرے اعمال میں کوئی کمی ہے؟ فرمائے کہ تیرے اعمال میں کمی نہیں بلکہ امت کے اعمال میں کمی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب اس امت نے نماز کو چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی۔ نمازیں چھوڑ کر اللہ کے رسول کو تکلیفیں دینے والوں، اذیتیں پہنچانے والوں، رمضان کی ان راتوں کو سیاہ کرنے والوں، بازار اور چوراہوں کو گرم کرنے والوں، ان کی رونقوں کو بڑھانے والوں، اپنی آخرت کو بھول جانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، تمہارے نبی نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی۔ پوری زندگی ایک دن ایسا نہیں گزرا ہے کہ آپ کے نبی نے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کیا آپ نہیں کھا سکتے تھے؟ قادر نہیں تھے؟ آپ کی تو زبان سے ایک لفظ نکلنے سے پہلے ہی آسمان سے دسترخوان کے دسترخوان اتر جاتے، جانور اور پرند آپ کو اپنی خدمت میں پیش کر دیتے کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے ہمارے جسم کا گوشت استعمال کر دیا تو ہم سمر جائیں گے، ہمارے لیے مبارکباد کی گھڑیاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے نبی نے اما عائشہ فرماتی 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں ہر فنکشن میں نیا کپڑا چاہیے، اس نوجوان کو ہر موقع پر نئے کپڑا چاہیے۔ کوئی زندگی کی رمق، نبی کی سیرت کی زندگی کا کوئی گوشہ آج ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر باقی نہیں رکھا، اور چاہتے یہ ہے کہ ہمیں عروج مل جائے، ہمیں سربلندیاں حاصل ہو جائیں، ہم حاکم بن جائیں، بادشاہتیں ہمارے قدموں کے اندر آ جائیں۔ اگر بادشاہتیں اپنے قدموں میں جاتے ہیں تو چاہتے ہیں اس کے لیے نبی کے قدموں میں جانا پڑے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ العزیز آپ نبی سے جڑیں گے، سیرت سے جڑیں گے، اپنے ماحول اور معاشرے کی اصلاح کریں گے، اپنے دل کی اصلاح کریں گے، اپنی فکر کریں گے آخرت کی۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو سنوار لیا، فرد واحد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے محلے، اور محلے سے شہر بسا کرتے ہیں۔ ایک فرد کی اصلاح کے سبب آغاز ہوگا، آپ دیکھیے کیسے بہاریں آ جائیں گے۔ تو لہذا ہمیں یہی داعیہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تو سب دعا ہونی ہے، دعا کی کیفیت بھی ایسی ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچائی ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اور جب اعمال پیش ہوتے ہوں گے ذرا سوچئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیسے جواب آتا ہے حدیث میں، ہر پیر اور جمعرات کو میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اعمال پیش ہوتے ہوں کہ یہ امت جو زناکاری میں ڈوبی ہوئی ہے، شراب میں ڈوبی ہوئی ہے، جوئے اور سٹے میں سر سے پیر تک ملوث ہو چکی ہے، جس امت کی نوجوان بیٹیاں سروں سے دوپٹے کو اتار چکی ہیں، مارکیٹ اور بازاروں کی زینت بن چکی ہیں، جس امت کی بیٹیاں کوٹھوں پر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس امت کے نوجوان شرم و حیا سے عاری ہو کر اپنے لباسوں کو اتار چکے ہیں، جس امت کے بڑے اور بوڑھے زناکار ہو چکے ہیں، اپنی آنکھوں کو سینک رہے ہیں، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کیا میرے نبی کے دل پر گزرتی؟ کبھی سوچا ہے تنہائی کے اندر گناہوں پر جری ہو کر اپنے دلوں کو اتنا سیاہ بنا لیا ہے ہم نے کہ کبھی فکر نہیں ہوتی کہ نبی کو کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اپنے ان اعمال کے ذریعے سے۔ لہذا زندگی کو ایک طرف سوار